7 अक्टूबर 2023 یہ وہ دن ہے جب اسرائیل پہ ایک بڑا اٹیک لانچ کیا گیا حماس کی طرف سے، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا اور تقریباً 10 مہینوں سے غزہ پہ بومبنگ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پہ 10 مہینوں سے جاری بومبنگ میں اب تک تقریباً 40,000 افراد کی موت ہو چکی ہے، 90,000 کے راؤنڈ اباؤٹ زخمی ہیں، لیکن یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے بتائے گئے ہیں، لیکن اصل میں ڈیتھ ٹول اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسرائیل نے اس وار میں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی نہیں بخشا۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ اور حماس کے ڈپٹی چیف صالح العروری کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل نے 10 مہینوں میں غزہ کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق غزہ کی ریکنسٹرکشن میں آلموسٹ 16 سال لگ سکتے ہیں اور تقریباً $50 بلین لگ سکتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اسرائیل نے رافہ پہ بھی اپنے کنٹرول کا اعلان کیا، جو کہ آخری ایریا ہے غزہ کا، لیکن اس سب میں مسلم لیڈرشپ بالکل کمزور نظر آئی۔ OIC اور باقی UNO اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی غزہ میں سیز فائر کروانے میں بالکل ناکام رہے۔ مسلم لیڈرشپ اسرائیل پہ دباؤ بنانے میں ناکام رہی۔ اردوغان اور محمد بن سلمان جیسے لیڈرز بھی کچھ نہیں کر پائے، اور جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں کوئی بھی اسرائیل پہ سیز فائر کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکا۔ اب آلموسٹ 10 مہینوں بعد غزہ میں سیز فائر کی امیدیں ہیں۔ قاہرہ میں ایجپٹ اور USA کی ثالثی میں مذاکرات جاری ہیں، جس میں حماس اور اسرائیل کے وفد بھی شامل ہیں۔ USA کے مطابق غزہ میں سیز فائر اب بس ہونے کے قریب ہے، لیکن مسلم لیڈرشپ بالکل ناکام رہی غزہ میں سیز فائر کروانے میں، اور یہ پہلی دفعہ مسلم کنٹریز اتنی کمزور نظر آئیں اسرائیل کے سامنے۔ اس وار میں ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس جو کہ لگاتار اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس میں حزب اللہ، حوثیز اور باقی اسلامک جہاد جیسے گروپ شامل ہیں جو کہ اسرائیل پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ حوثی ریبلز جو کہ ریڈ سی میں سے گزرنے والے ہر کارگو شپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہیں حزب اللہ بھی راکٹس کے ساتھ اسرائیل پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ حزب اللہ اور حوثیز کو ایران ہی میزائلز پرووائڈ کرتا ہے، تو یہ ایران کے بنائے گئے پراکسی گروپس ہی ہیں جو کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ باقی مسلم لیڈرشپ بالکل فیلڈ رہی یہ سب کچھ روکنے میں، ایون کہ کوئی تگڑی سٹیٹمنٹ تک نہیں دی گئی OIC کی طرف سے۔